ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے تو اللہ ہمیشہ انسانوں کے نگران ہے، ہمیشہ نگرانی کرتے ہیں اللہ کہ بھائی جو ہے انسان کیا کر رہا ہے، اور اس کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کہ وہ کافر ہو، اس کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مشرک ہوں، کافر ہوں، ایمان والے ہوں، غیر ایمان والے ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پانی کا، کھانے کا، ہوا کا، صحت کا، تندرستی کا، سب کا انتظام اللہ سب کے لیے کرتے ہیں۔ سب کے ساتھ میں اللہ نے یہ رویہ رکھا ہے، اور ان میں سے مسلمان، غیر مسلم، ایمان والا، غیر ایمان والا، کوئی بھی بندہ ہے جب پریشان ہوتا ہے اور پھر اپنی اس پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جو ہے اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ کے پاس پکارنے میں ایمان والے کی اور غیر ایمان والے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کو پکار رہا ہے اور وہ ایمان والا ہے، اس کی بھی دعا اللہ قبول فرمائیں گے، اور ایک بندہ پکار رہا ہے اور وہ غیر ایمان والا ہے، اس کی بھی دعا اللہ قبول فرمائیں گے، اس لیے کہ ایمان والا بھی اللہ کا بندہ ہے اور غیر ایمان والا بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ جو اللہ کو پکارنا ہے، اسی کو ہم اپنی زبانوں میں لفظ دعا کہتے ہیں، اسی کو ہم اپنی زبانوں میں دعا کہتے ہیں۔ یہ دعا ایک بہت پاورفل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ انسانوں کو عطا فرمائی ہے اور ہر ایک کو اللہ نے دے رکھی، مسلمان، غیر مسلم، اور اس میں بھی اگر کوئی ایمان والا ہوتا ہے اور پھر وہ ایمان والا اعمال کا پابند ہوتا ہے، حلال و حرام کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے پیٹ میں جو ہے حرام غذاؤں کو نہیں داخل کرتا ہے، تو اللہ جو ہے اس کی دعا کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں، بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ دعا کی اہمیت کو ہم نے جانا نہیں ہے، دعا کی طاقت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اور دعا سے کیا کیا انقلابات پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم نے نہیں جانا ہے۔ دیکھیے، جب ہم کہیں
بزرگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے. کبھی کسی بزرگ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کچھ پیسے بھی دے دیجیے. ہم کسی بزرگ سے کہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. کچھ زمین دے دیجیے، کچھ چیزیں دے دیجیے، ہم نہیں کہتے. بلکہ ہم ہر بزرگ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے. مالدار ہو، غریب ہو، جو بھی ان بزرگوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے. اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے بیت اللہ کو جاتے ہیں، اور جب حرم میں پہنچتے ہیں، مسجد حرام میں پہنچتے ہیں، تو وہاں لوگ جو ہے چیزوں کی طرف میں متوجہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہاں جو ہے اللہ سے مانگنے کی طرف میں متوجہ ہوتے ہیں. انسان کی سب سے بڑی تمنا کعبے کو دیکھنا ہے. جس نے کعبہ نہیں دیکھا ہے اس کا حال دیکھو. اور جب کعبہ دیکھنے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت میں اس کا شوق دیکھو. ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت کعبے کو دیکھنا ہے ظاہری دولتوں میں، اور اس وقت میں انسان پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہ ایک شوق میں، ایک ذوق میں، اور پھر ایک عجیب کیفیت میں ہوتا ہے کہ مجھے اب کعبہ دکھے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں انسان کو ہدایت دی گئی، مسلمان کو ہدایت دی گئی کہ جب آپ کعبے کو دیکھیں تو آپ کو سب سے بڑا عمل کرنا ہے. جب آپ کعبے کو دیکھیں تو سب سے بڑا عمل کرنا ہے، اس لیے کہ کعبہ دیکھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے. تو اب اس کو کام بھی زندگی کا سب سے بڑا کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کعبے کو دیکھو پہلی مرتبہ تو پھر جو ہے خوب لمبی لمبی دعائیں مانگو، اس لیے کہ جو آدمی پہلی مرتبہ کعبے کو دیکھتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. زندگی کی بڑی تمنا پوری ہو رہی ہے، اور اس بڑی تمنا کے وقت میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بڑا عمل کون سا ہے؟ وہ دعا کا ہے. دعا ایک بہت بڑا عمل ہے اور بہت پاورفل عمل ہے. حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہو، جس کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہو کہ یہ بگڑ جائے گا، یہ بگڑا ہوا ہے، یا یہ کہ جو ہے اس کی زندگی اب جہنم بنے گی، اس کے حالات اب خراب ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا، تو ایسے فیصلے کو حدیث کی اصطلاح میں تقدیر مبرم کہتے ہیں. ایسے فیصلے کو حدیث کی اصطلاح میں تقدیر مبرم کہتے ہیں، جس کے بارے میں تقدیر مبرم میں ہو گیا طے کہ بھائی جو ہے اب یہ اس کا فیصلہ یہ ہے. تو دعا ایک اتنا پاورفل عمل ہے کہ آدمی کی اس تقدیر مبرم کو بھی دعا بدل دیتی ہے. اتنا پاورفل عمل. فیصلہ ہوئے باتوں کو جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ہوگا اس انسان کے بارے میں، پھر جب وہ انسان اللہ کے حضور میں لجاجت کے ساتھ میں، عاجزی کے ساتھ میں، انکساری کے ساتھ میں، اور خالص اللہ کا بندہ بن کر کے جب اللہ کے حضور میں پکارنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے اس تقدیر مبرم کو بدل دیتے ہیں، اس کی اس تقدیر کو اللہ بدل دیتے ہیں. کسی کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو بیٹے نہیں ہوں گے، آدمی دعا کرے گا تو اللہ جو ہے اس کے اس فیصلے کو بدل دیں گے. اللہ اپنے فیصلے کو بدلیں گے. کسی کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اب بیمار ہی رہے گا، اور وہ دعا کرتا رہا،
تو اللہ اس دعا کی وجہ سے اپنے فیصلے کو بدل دیں گے۔ کسی کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تو دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس فیصلے کو اللہ بدل کر کے اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کسی کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی بدبخت رہے گا، شقی رہے گا، اور وہ آدمی دعاؤں میں لگ گیا مخلص بن کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس آدمی کی اس بدبختی کو نیک بختی میں بدلیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ دعا اتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس دعا کو سیکھنا پڑتا ہے، اس دعا کو سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اس دعا کے پیچھے، اور اس دعا کو دعا بنانا پڑتا ہے۔ دیکھو، ایک آدمی موٹر سائیکل شروع میں چلاتا ہے تو کیسے چلاتا ہے؟ ڈرتے 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 موٹر سائیکل چلاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہی ہے، چھوٹا موٹا، کسی کو دھکا دے دیا، کہیں ٹچ کر دیا، اور کہیں جو ہے اس نے جو ہے ٹھوک دیا، ایسا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ پھر وہ ہوتے پھر وہ اپنے موٹر سائیکل چلانے میں جو ہے اس کا ایکسپیرئنس بڑھتا ہے، بڑھتے وہ بہترین جو ہے ایک موٹر سوار بن جاتا ہے۔ لیکن کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ کنٹینیوز اس کو چلانا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کار چلانے والے کو دیکھو، بہت سارے اس میں لوگ جو ہے کار چلانے والے ہوں گے، تو آپ جو ہے اپنا وہ وقت یاد کرو جب آپ پہلی مرتبہ جو ہے کار میں اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو کیسا لگ رہا تھا کار میں اسٹیئرنگ میں بیٹھے ہوئے؟ ایک ڈر اور خوف، کبھی گاڑی ادھر جا رہی ہے، کبھی گاڑی ادھر جا رہی ہے، کبھی جو ہے ایکسیلیٹر کے بجائے بریک پہ پاؤں آ رہا ہے، اور کبھی بریک کے بجائے ایکسیلیٹر پہ پاؤں آ رہا ہے، ایک عجیب کیفیت رہتی ہے۔ لیکن جب آدمی کنٹینیوز اس کو چلاتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ایک دم ماہر اور مشاق ڈرائیور بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ 10 کلومیٹر کیا، 20 کلومیٹر کیا، 100 کیا، 200 کیا، 500 کیا، ہزار کلومیٹر رننگ کراتا ہے گاڑی کی، اور اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ اس آدمی کو دیکھو جو پہلی مرتبہ تیرنے کے لیے گیا، اور اس نے جو ہے اس کنویں میں، اس باوڑی میں، یا اس تالاب میں، یا اس دریا کے اندر میں اس نے چھلانگ لگایا، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لیکن جو ہے وہ تیرتا رہتا ہے، تو تیرتے اتنا ماہر بن جاتا ہے کہ پھر وہ تیرتے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ تیراکی میں طے کرتا ہے، ماہر بن جاتا ہے۔ کبھی پانی کے اوپر تیرتا ہے، کبھی پانی کے نیچے تیرتا ہے، جیسے مچھلیاں کبھی اوپر آتی ہیں، کبھی نیچے آتی ہیں، تو وہ جو ہے کبھی پانی کے نیچے جاتا ہے، کبھی پانی کے اوپر آتا ہے، کبھی کلومیٹر جاتا ہے، کبھی 2 کلومیٹر جاتا ہے، وہ پانی کے اندر میں تیرتا رہتا ہے، اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ پانی کتنا گہرا ہے، کتنا تیز ہے، اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں رہتا، وہ تیرتا رہتا ہے۔ وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ بچوں کو بھی دیکھیں گے بہترین تیرتے ہیں، اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہیں، بہتے ہوئے دریا کے اندر میں تیرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو کسی قسم کا ڈر، تیرتے ماہر بن گئے۔ یہ ساری مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ دعا کو بھی آدمی کو سیکھنا پڑتا ہے کہ دعا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو دعاؤں میں لگنا پڑتا ہے۔ دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو، معلوم کرتے رہو نبی کی دعائیں کیسی تھیں، معلوم کرو صحابہ کی دعائیں کیسی تھیں، معلوم کرو اولیاء اللہ کی دعائیں کیسی تھیں۔ عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں، کتنے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، ادھر دعا کر دی ادھر مسئلہ حل ہو گیا،
کتنے ایسے جو ہے نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں، ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر مسئلہ حل ہو گیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے دعا کے اوپر میں محنت کی ہوتی ہے. دعا کے اوپر میں محنت کرو، محنت کرتے رہیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے. ابھی دیکھیے سچ بولتا ہوں میں آپ کو، ذرا سا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا سوچئے کہ کیا آپ کو اپنی اوپر اتنا کانفیڈنس ہے کہ میری دعا قبول ہوگی؟ ذرا سوچو ایک منٹ کے لیے. کیا آپ کو، مجھے، ہم کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں دعا مانگوں گا اور میری دعا قبول ہوگی؟ نہیں. لیکن ایک ڈرائیور کو اپنی ڈرائیونگ پہ کانفیڈنس ہے، ایک تیرنے والے کو اپنے تیراکی پہ کانفیڈنس ہے، ایک کار چلانے والے کو اپنے کار کے اوپر میں کانفیڈنس ہے کہ میں کار چلا لوں گا 500 کلومیٹر ہو، 1000 کلومیٹر ہو، مجھے کوئی ڈر نہیں، رات میں بھی چلا لوں گا، دن میں بھی چلا لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اپنی آپ میں یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ میری دعا جو ہے اللہ قبول کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو دعا والا بنایا ہی نہیں ہے. جو آدمی اپنے آپ کو دعا والا بنا لے گا، دنیا میں اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی اپنے آپ کو دعا والا بنا لے، دعا والا بن گیا، دعا کی طاقت اسے مل گئی اور دعا کا حاصل کرنے والا بن گیا، اور پھر اسے یہ کانفیڈنس آ گیا میں دعا کے ذریعے سے کچھ بھی کر سکتا ہوں. جب اسے یقین آ گیا کہ میں اپنی دعاؤں سے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میری دعا سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب اسے یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر میرے بھائیوں اسے جو ہے کسی بھی سہارے کی، کسی بڑے آدمی کے دوستی کی یا کسی آدمی کی سفارش کی اس کو ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. اس لیے کہ اب اس کے پاس میں جو ہے دعا کی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات کو جو ہے قبول کروا رہا ہے. دنیا میں کوئی بڑا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ذات ہے دنیا میں؟ صحابہ اکرام نے یہ طاقت کو حاصل کیا تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے ملک میں اس وقت کے حالات ہیں، یہ حالات خدا نہ کرے اگر کچھ بگڑے، یا کہ کوئی ایسے حالات ہو گئے جیسے ابھی پورے ورلڈ لیول یہ کہا جا رہا ہے کہ فوڈ کرائسس ہونے والے ہیں. 6 مہینے سال میں جو ہے فوڈ کرائسس ہونے والے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. لوگ بھوکوں مریں گے، اناج کو ترسیں گے، یہ کہا جا رہا ہے. عنقریب اس وقت میں کوئی ہمارے ساتھ میں نہیں آئے گا، کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اس وقت میں آپ رہیں گے، آپ کا اللہ رہے گا، میں رہوں گا اور میرا اللہ رہے گا. کوئی جو ہے ہمارا سہارا نہیں رہے گا. اگر ہم نے محنت کر کے اپنے آپ کو دعا والا بنا لیا اور ہمارا تعلق اللہ سے بن گیا اور ہماری دعاؤں سے جو ہے اللہ ہمارے مسئلے حل کرنے لگیں گے، تو پھر فوڈ کرائسس آئے یا سیلاب آئے یا زلزلہ آئے یا طوفان آئے یا قتل و غارت گری چلے یا کہ جو ہے ظلم ہو اور یا کہ فساد ہو یا خون خرابہ ہو، اس وقت میں آپ کو کوئی چھیڑ نہیں پائے گا، اس لیے کہ آپ دعا والے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ میں یہ کیوں بول رہا ہوں، کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ بہت آگے کا سوچ کر کے کہہ رہا ہوں، 1 سال آگے کا سوچ کر کے ابھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ محنت کا وقت ہے. ہماری محنتوں کے میدان ہمارے دکان ہیں، ہماری محنتوں کے میدان ہماری نوکریاں ہیں، ہمارے محنتوں کے میدان ہمارے گھر ہیں، ہماری محنتوں کا میدان ہمارے بیوی اور بچے. رات اور دن ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. ارے بھائیو، اپنے آپ کے لیے بھی تو تھوڑا وقت نکالو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھی تو تھوڑا وقت نکالو، اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا وقت نکالو، اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑنے کے لیے بھی تو تھوڑا وقت نکالو.
حضرات صحابہ کرام کی دعائیں کیسی تھی، میں آپ کو ایک جھلک بتاؤں اس کی. ایسی محنت کی تھی صحابہ کرام نے اپنی ذات پر اور اللہ پر کہ ایسا کنیکشن اپنا اللہ سے بنا لیا تھا کہ ادھر دعائیں ہوتی تھی، ادھر مسئلے حل ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں، تو فرمایا کہ چلو امت کی زمینیں دیکھتے ہیں. یعنی یہ کہ کیا حال چل رہا ہے لوگوں کی زمینوں کا، ان کے اناجوں کا کیا حال چل رہا ہے، وہ حال ہم دیکھتے ہیں. تو نکلے سارے لوگ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اونٹ تھے، لوگ تھے، چلے آگے. پیچھے رہ گئے حضرت ابی ابن کعب اور ایک صحابی. تو یہ دونوں پیچھے تھے، وہ قافلہ آگے جا رہا تھا. بارش شروع ہو گئی، بہت زور سے بارش ہونے لگی. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتے چلتے ہاتھ بلند کیے کہ اے اللہ ہمیں بارش کی تکلیف سے بچائیے. کیا دعا کی؟ اے اللہ ہمیں بارش کی تکلیف سے بچائیے. دعا کی اللہ سے. بارش ہو رہی ہے اور یہ چل رہے ہیں، ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہ بدن بھیگ رہا ہے نہ کپڑا بھیگ رہا ہے. کیا دعا کی تاثیر ہوگی بھائی. چلتے چلتے جا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے تھے ان سے ملے، تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اور جو ہے ان کے سارے لوگ جو ہے وہ بارش میں پورا جو ہے بھیگ کر کے لت پت ہو چکے ہیں. بارش میں ان کے اونٹ بھیگ چکے، اونٹوں کے کجاوے بھیگ چکے. یہ دونوں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم کو بارش نے نہیں گھیرا، تم بارش کی لپیٹ میں نہیں آئے. تو وہ کہنے لگے کہ ان کے ساتھ میں جو تھے کہنے لگے کہ یہ ابن المنذر یعنی ابی ابن کعب، انہوں نے دعا کی اللہ کے حضور میں کہ اللہ ہمیں جو ہے بارش کی مصیبت سے بچائیے. انہوں نے دعا کی تو بارش تو آتا رہا لیکن جو ہے ہم نہیں بھیگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم نے تو اپنے دو کے لیے دعا کی، ہمارے لیے کیوں نہیں دعا کی؟ یہ طاقت آپ بھی پیدا کر سکتے ہیں بھائی، آپ کے اندر بھی یہ طاقت آ سکتی ہے، ہم سب کے اندر میں یہ طاقت آ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس میں لگانے کی ضرورت ہے. اس وقت میں بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو 8 گھنٹے دعائیں کرتے ہیں. کتنے بھائی؟ 8 گھنٹے دعائیں کرتے ہیں، 8 گھنٹے دعائیں کرتے ہیں روزانہ. 8 گھنٹے دعا کس کو بولتے ہیں بھائی؟ آدھا گھنٹہ دعا کر کے بتاؤ، جملے ختم ہو جاتے ہیں. مانگنے کے لیے نہیں رہتا ہمارے پاس اپنے اللہ کے پاس میں، ہمارے جملے ختم ہو جاتے ہیں. ہم کیا مانگے اللہ کو ہم کو ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. آدھا گھنٹہ مانگیں گے، مانگنے کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے. ہماری زبانوں سے جملے نکلتے نہیں ہیں، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. یا وہ اللہ سے کیا مانگے؟ 8 گھنٹے کیا مانگتے ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 8 گھنٹے دعائیں مانگتے تھے. ان کی دعا جو ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی دعا ہوتی تھی. راستے میں چلتے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو ہے کوئی کہتا کہ حضرت میں بہت پریشانی میں ہوں، میرے لیے دعا کیجئے. ایسے راستے میں چلتے چلتے لوگ بولتے نا السلام علیکم، حضرت دعا کیجئے. بولتے نہیں بولتے لوگ السلام علیکم، خیریت سے صاحب دعا کیجئے ہمارے لیے. تو لوگ ایسا بولتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جاتے ہوتے تھے، کوئی آدمی پریشان حال آ کر کے میں پریشانی میں ہوں امیر المؤمنین میرے لیے دعا کیجئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھڑا کرتے اور دعا مانگنے شروع کرتے. اور جو ہے اس کی اس درخواست پر جو ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہوتی وہ آدھے گھنٹے کی دعا ہوتی. کتنی دیر کی دعا ہوتی؟ آدھے گھنٹے.
اپنی بیوی کے لیے وقت نکالا، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالا، اپنے موبائل کے لیے وقت نکالا، اپنے دکان کے لیے وقت نکالا، اپنے دوستوں کے لیے وقت نکالا، اپنی شادی کے لیے وقت نکالا، اپنے کاروبار کے لیے وقت نکالا، کھیلنے کے لیے وقت نکالا، سواری کے لیے وقت نکالا، تفریح کے لیے وقت نکالا، پکنک کے لیے وقت نکالا، اگر وقت نہیں نکالا تو اپنے آپ کو اللہ والا اور دعا والا بنانے کے لیے وقت نہیں نکالا ہم نے۔ کتنا وقت نکال رہے بھائی؟ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ کھانے کے لیے وقت ہے، پینے کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، دکان کے لیے وقت ہے، کاروبار کے، لیکن اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہم کتنی دیر وقت نکال رہے ہیں؟ طے کرو بھائی، اپنی زندگی میں طے کرو کہ میرا آدھا گھنٹہ اللہ کے دعا کے لیے ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چیک پوسٹ پر تھے، تو ایک آدمی جو ہے وہ آیا ایسے، اور آ کر کے جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور پانی کا مشکیزہ ایسے ڈالا ہوا تھا، چمڑے کا پانی کا مشکیزہ، اس میں جو ہے پانی رہتا ہے لوگوں کو پلانے کے لیے، لیکن اس نے کیا کیا تھا، اندر اس نے شراب ڈالی تھی۔ یہ شراب تو حرام تھی، نہیں پی سکتے تھے، لیکن جو ہے لے جانا کیسا، چیک پوسٹ پہ چیک ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید تھے، تو جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا، تو خالد بن ولید نے اس کو روکا، کیا ہے؟ کہنے لگا شہد ہے۔ کیا کہا اس نے؟ شراب، شہد۔ شراب کے بجائے کہا اس نے شہد ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے دعا کی کہ اللہ اس کو شہد بنا دے۔ کیا دعا کی؟ اللہ اس کو شہد بنا دے۔ وہ گیا اور جو ہے جا کر کے اس نے جو ہے وہ شراب کو گلاس میں اونڈیلا، تو شراب کے بجائے شہد نکلنے لگا اس میں سے۔ اسی طرح کا واقعہ اسی جگہ پر اور ایک حضرت خالد بن ولید کا لکھا ہوا ہے، اسی طرح کا ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، حضرت خالد بن ولید نے اس کو روکا، اور روک کر کے اس کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے پوچھا کہ بھائی جو ہے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سرکہ ہے۔ اس نے کہا کہ سرکہ ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ اللہ اس کو سرکہ بنا دے۔ شراب تھی اندر، اور پھر اپنے دوستوں کے پاس میں ہو گیا اور جا کر کہنے لگا آج ایسی شراب لے کر کے آیا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں کبھی نہیں پیے ہوگے۔ اور جب اس نے وہ شراب، اس میں سے شراب جو ہے انڈیلنی شروع کی اس میں گلاس میں، تو وہ شراب کے بجائے اس میں سے سرکہ نکلنا شروع ہوا۔ یہ ہوتی ہے دعا کی طاقت۔ بدل سکتے ہیں منٹوں میں، آپ چیزوں کو بدل سکتے ہیں، پوری دنیا بدل جائے گی، تقدیر بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، کسی کے پاس میں کرانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پریشان حال ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے آپ کو دعا والا بناؤ۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو پریشان حال کی پکار کا جواب دینے والا؟ کون ہے بھائی؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، پریشان حال کی پکار کا جواب دینے والا کون ہے؟ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی شرح میں لکھا ہے، اور اسی کو شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں نقل کیا ہے کہ ایک کلی تھا، بہت ایماندار، بہت امانت دار کلی تھا، لوگوں کا سامان ادھر ادھر پہنچایا کرتا تھا، لوگ اس کی امانت کی وجہ سے قیمتی قیمتی سامان اس کے پاس میں دیتے تھے کہ ہمارا سامان پہنچا بھائی کر کے، جیسے کوریئر سروس ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے، ایک ڈاکو نے جو ہے ارادہ کیا کہ بھائی اس کے پاس تو بڑا سامان ہوتا ہے، اس کو قتل کیا جائے، اور اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ آیا کھچر پر سوار ہو کر کے، تو اس ڈاکو نے یہ کہا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، لیکن میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھے آپ اپنے کھچر پہ سوار کر لیجئے۔ تو وہ تو ایماندار آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ تکلیف میں ہے، کہا کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو وہ اس کو کھچر پہ بٹھا کر کے جانے لگا۔
تو ڈاکو نے کہا کہ دیکھو تم جس راستے سے جا رہے ہو یہ لمبا راستہ ہے، میں ایک کچے راستے کو جو شارٹ کٹ ہے اس کو میں جانتا ہوں، اور جو ہے ادھر سے چلو۔ تو قلی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے وہ راستہ۔ ڈاکو نے کہا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، تم چلو۔ اب جو ہے وہ چلے اور جنگل میں پہنچے۔ جب جنگل میں پہنچے وہ راستے پہ، تو آخر میں جا کر کے وہ راستہ بند ہو گیا۔ جہاں راستہ بند ہوا وہاں پر جو ہے لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ تو قلی سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ڈاکو اترا اور اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ میں تجھے اب قتل کروں گا اور تیرا سامان سب لے لوں گا۔ قلی نے کہا کہ دیکھ بھائی، لوگ میرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، تجھے سامان سے غرض ہے، تو سارا مال لے لے، مجھے چھوڑ دے، میں محنت کر کے لوگوں کا وہ سامان واپس لوٹاؤں گا۔ تو ڈاکو نے کہا کہ میرا اصول ہے کہ میں جو ہے سانپ بھی مارتا ہوں اور لاٹھی بھی توڑتا ہوں، میں تو ماروں گا اور سامان لوں گا۔ تو قلی جو ہے پریشان، جنگل ہے، ویرانہ ہے، اب کون اس کو بچائے، کون اس کی مدد کو آئے سوائے اللہ کے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پریشان حال کی پکار کا سننے والا کون ہے، اور اس کی اس برائی، اس پریشانی کو ہٹانے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، پریشان حال کی پکار کا سننے والا کون ہے، اور جو ہے اس سے اس کی تکلیف کو ہٹانے والا کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب جو ہے یہ آدمی اللہ کی طرف میں متوجہ ہو گیا اور اس ڈاکو سے اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ راستہ تو بند ہو گیا۔ ڈاکو نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لے، یہ جتنے مردے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ سارے مردوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی درخواست کی تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، مستی میں رہتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے پکارتے ہیں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں اللہ سے تعلق کیسے بنایا جاتا ہے، دعا سے کیسے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، اپنی مست زندگی میں رہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی کہ یا مجیب پڑھتے رہو، یا مجیب پڑھتے پڑھتے زبان پہ وہ چیز آ جائے گی، اللہ سے تعلق بن جائے گا۔ اسی لیے تو پڑھوا رہے ہیں۔ حالات آئیں گے نہیں آئیں گے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن پڑھتے پڑھتے جو ہے ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے گا، اسی لیے تو یہ پڑھوا رہے ہیں۔ اب جو ہے کیا ہوا کہ جو ہے یہ جو ہے ٹھیک ہے پڑھ لے بھائی، تو یہ جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں اب نماز پڑھ رہا ہے، حالت اس کی عجیب ہے، ادھر سے جو ہے وہ تلوار لے کر کے سر پہ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے جلدی پڑھ جلدی پڑھ جلدی پڑھ، اس کو جو ہے جلدی نماز پڑھنے کے لیے بول رہا ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ کہ اب نماز ہوگی میرا سر قلم ہوگا، اب نماز ہوگی میری جان چلی جائے گی۔ تو کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوگا، کس طرح سے اللہ کے پاس میں رو رہا ہوگا اور کیسا عاجزی کر رہا ہوگا، کتنے آنسو اس کے اس نماز میں بہ رہے ہوں گے۔ وہ نماز اسی طرح پڑھتے پڑھتے اس کی زبان پہ یہ آیت جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یہ آیت جو ہے اس کی زبان پہ جاری ہو گئی، اور پھر اس نے جو ہے ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ آسمان سے جو ہے ایک فرشتہ اترا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا اور نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس نے اس نیزے سے اس ڈاکو کو جو ہے ہلاک و برباد کر دیا، اس کے سینے میں وہ نیزہ پھونک دیا، وہ ڈاکو ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس نے سلام پھیر کر دیکھا تو وہ جا رہا تھا گھوڑ سوار، اس نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے رک جا، تو وہ رک گیا۔ پھر پوچھا کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو کون ہے جو میری مدد کو آیا؟ اس بیاباں اور جنگل کے اندر میں سوائے اس ڈاکو کے کوئی نہیں ہے، پھر تو کون ہے جو میری مدد کو آیا؟ وہ کہنے لگا کہ تم نے اخلاص کے ساتھ میں جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے مجھے 7 آسمانوں سے تیری مدد کے لیے بھیجا۔ یہ ہوتی ہے دعا کی طاقت۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء
اس میں کتنی باتیں ہیں یہ آیت میں؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب پریشان حال پکارتا ہے تو کون سنتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں کون سنتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں جو ہے بادشاہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ یہ تین باتیں اس آیت کے اندر میں ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ان تمام باتوں کو کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ بھی تمہارے پاس میں کوئی معبود ہے؟ ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے تمہارے پاس میں؟ پھر کیوں نہیں پکارتے اللہ کو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے آج آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ روزانہ 2.5 گھنٹے وقت فارغ کرو اللہ کو پکارنے کے لیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، صبح میں 1 گھنٹہ، دوپہر میں آدھا گھنٹہ، اور شام میں 1 گھنٹہ۔ موبائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ گھروں کے اندر میں دانے رکھو اور روزانہ گھنٹہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ اللہ کو یاد کیا کرو، اس سے گھروں کے اندر میں برکتیں آئیں گی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جب فلسطین کو فتح کر رہے تھے، حالات جو ہے اتنا خون بہایا تھا، اور جو ہے پوری کی پوری مشنری اور کرسچنز جو ہے بڑے بڑے بادشاہ اس وقت کے پورے سلطان ایوبی کے مقابلے میں آئے تھے، اور سلطان ایوبی جو ہے لڑ رہے تھے، اپنوں سے بھی لڑ رہے تھے، دشمنوں سے بھی لڑ رہے تھے، اور پھر جو ہے کیا ہوا کہ لڑتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن جب وہ فتح ہوئی اس دن جو ہے حال یہ تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں تک جو ہے وہ انسانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ مسلمان بھی اتنے شہید ہوئے اور سامنے والے لوگ بھی اتنے شہید ہوئے، تھکن سے چور ہو کر کے جو ہے فتح ہوئی، لیکن جو ہے اتنی حالت غیر ہو گئی تھی۔ اب جب رات ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا گیا کہ آپ نے فتح تو حاصل کر لی، لیکن دشمن کی ابھی ایک بہت بڑی فوج ہے جو سمندر کے راستے سے آپ پہ حملہ کرنے آ رہی ہے۔ اب تو چھکے چھوٹ گئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ فوج باقی نہیں ہے، فوج کمزور ہو چکی ہے، اتنا خون بہایا جا چکا ہے، تھکن سے چور ہے۔ جب آدمی کے ذہن میں یہ رہتا میں اتنا کر لوں گا میرا معاملہ حل ہے، لیکن جب وہ کرنے کے بعد اور ایک چیز آ جاتی ہے تو آدمی کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، آدمی نروس ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس میں آئی۔ پھر اب جو ہے جب یہ کیفیت طاری ہوئی کہ کوئی جو ہے اب ختم ہو گیا معاملہ، بھائی اب تو دشمن کی فوج آئے گی، ہم تو تھک کر کے چور ہو چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں، تو پھر جو ہے وہی چیز رات ہوئی، دعا میں پڑ گئے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ کیا ہو گئے؟ دعاؤں میں پڑ گئے۔ صحابہ وہی تھے جی، صحابہ وہ تھے جو زمین پر لیٹتے تھے، ان کے اور ان کے جسم کے بیچ میں، ان کے جسم اور زمین کے بیچ میں کوئی جو ہے چیز حائل نہیں ہوتی تھی، یہ زمین پر لیٹتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے اور لمبے لمبے قیام کرتے تھے، لیکن ان کی دعائیں وہ ہوتی تھیں کہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے تھے۔ آج مسلمان پیٹ بھر کھاتا ہے، نرم گدے پہ سوتا ہے، اچھے مکانوں میں رہتا ہے، اچھی گاڑیوں میں چلتا ہے، لیکن اس کی دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں کو تاثیر والا بناؤ، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، بھوکے رہو لیکن حرام کے قریب میں مت جاؤ، نمازوں کے پابند بنو، سچائی کو اپناؤ، وعدہ ایفا کرو، قرضوں کا بوجھ اپنے سروں پر سے اتارو، ہر ایک کا حق ادا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کے اندر میں تاثیر دے گا۔ رات میں سلطان صلاح الدین ایوبی پڑ گئے اور جو ہے دعائیں کرنے لگے۔ صبح ہو گئی، فجر کی نماز کے لیے باہر نکلے تو ایک جو ہے درویش ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے دعا کیجئے، ہم تھک چکے ہیں اور دشمن کا بحری بیڑا سمندر کے راستے سے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سلطان فکر کرنے کی ضرورت نہیں، رات کے تیرے آنسوؤں نے ان دونوں بحری بیڑوں کو غرق کر دیا ہے۔ یہ دعا کی طاقت ہے بھائی، یہ دعا کی طاقت ہے کہ آدمی مضطر ہو جائے، مضطر، امن یجیب المضطر، آدمی مضطر ہو جائے۔ مضطر کے معنی آتے ہیں کہ اسے یہ لگنے لگے کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ
مشرکوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک اور کافر آدمی بھی اس کیفیت میں آ جائے کہ جب جو ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہ ملے تو پھر وہ دعا کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا دعوا المشرکین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ سمندر میں جا رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور جو ہے وہ پانی میں ڈوبنے لگے. اب کیا ہوگا بھائی؟ کس کو پکاریں گے؟ وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ مشرک تھے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ مشرک تھے لیکن جو ہے اللہ کو ان کو معلوم تھا. جب یہ کیفیت آ گئی کہ اب ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اپنے معبودوں کو پکارا، کوئی معبود نہیں آیا، تو پھر جو ہے کس کو پکارنے لگے؟ اللہ کو پکارنے لگے. تو پھر جو ہے اللہ نے جو ہے ان کو اس سمندر کے پانی سے نجات عطا فرما دی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہوں نے جو ہے اللہ کو مخلص بن کر کے پکارا. فلما نجاہم الی البر وہم اذا ہم یشرکون، کہ جب ہم نے ان کو خشکی پہ لا کر کے پھینک دیا تو پھر وہ شرک کرنے لگے. مشرکوں کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو ظالم ہے، جو مسافر ہے اور جو والد ہے اور بد دعا کر رہا ہے، یہ تین لوگ کون کون؟ جو مظلوم ہے، جو مسافر ہے اور وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے. یہ تینوں دعائیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی ہیں. مظلوم کی بد دعا نہیں رکتی ہے، مسافر کی دعا نہیں رکتی ہے، باپ کی اولاد کے حق میں بد دعا نہیں رکتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی بد دعا لینے سے بچو، ان کی بری نظروں سے بچو، ان کو غصہ دلانے سے بچو. غصے میں آ کر کے کچھ بھی بد دعا کر دی، ایک سیکنڈ میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے. صاف سیدھی بات ہے. اب یہ دعا کی طاقت ہے. اس وقت میں نے یہ سارا دعا کا معاملہ اس لیے ذکر کیا کہ بھائی جو ہے ابھی سنیچر کی شام سے اس مسجد کے اندر میں ہم کو 3 دن کا اعتکاف اور 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ میں جڑنے کی فکر کریں انشاءاللہ کہ اس مسجد میں ہم کو 3 دن کا اعتکاف اور 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. اور اس کے دوران میں کیا کرنا ہے؟ اس کے دوران میں ہمیں جو ہے ایک دعا آتی ہے جس کا نام ہے دعائے حزب البحر. اس کا نام ہے دعائے حزب البحر. یہ دعائے حزب البحر جو ہے ایک سریع التاثیر دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت میں جبکہ ان کی کشتی جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہونے کے قریب تھی اور مشرکین ان کے اوپر میں ہنس رہے تھے اور یہ حج کو جانے والے تھے، حاجیوں کا کیا حال ہو رہا ہے کر کے مشرکین ہنس رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دعا سکھائی. پھر وہ دعا جو ہے معمول بن گئی. تب سے لے کر کے آج تک جو ہے سارے اولیاء، سارے اکابرین جو اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں. اتنی زیادہ اثردار دعا ہے کہ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں اس دعا کو پڑھتے رہتا ہوں تو میں نے اس کا معمول بنا رکھا ہے. تو کہتے ہیں اتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مشرک آدمی، غیر مسلم آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں. میں نے اس کے لیے دعائے حزب البحر پڑھی اور دعا کی اور جو ہے ایک جو ہے کاغذ کے اوپر میں لکھا کہ الاسلام حق والکفر باطل. کیا لکھا؟ الاسلام حق والکفر باطل. ایسا کاغذ پہ لکھ کر کے اس کو دیا اور کہا کہ اس کو جو ہے پانی میں بھگاتے جاؤ، پیتے جاؤ. کہتے ہیں 9 دن کے بعد وہ آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ نے جو دعا کی اور جو مجھے پینے کے لیے دیا تو اس کی وجہ سے جو ہے 3 ہی دن میں میری ساری تکلیف ختم ہو گئی. تو کہنے لگے پھر اب کیوں آیا ہے؟ کہنے لگے میں ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں ہدیہ نہیں لیتا ہوں. تو کہا کہ میں ایمان والا بننے کے لیے آیا ہوں. ایسے کئی لوگ جو ہے بزرگ کہتے ہیں کئی لوگ میرے ہاتھوں پر ایمان قبول کر چکے ہیں. غیر مسلم لوگ پریشان رہتے ہیں. بھائی آپ تمل ناڈو میں جائیے، نماز کے بعد میں مسجد کے باہر لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے دعا پھکانے کے لیے. لیکن ہم کو کیا دعا ہے بھائی؟ ہم دعا والے بنے ہی نہیں ہیں. وہ تو اللہ کا رحم اور کرم ہے کہ وہ دعا ہوتی رہتی ہے.
تو یہ دعائے حزب البحر جو ہے بہت اتنی تاثیر والی دعا، کسی کے لیے پھانسی کا حکم بھی ہو گیا ہے، اور اگر وہ پہلے سے دعا پڑھنے کا عادی ہے اور اس کی تاثیر ظاہر ہو چکی ہے تو اللہ جو ہے اس کے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے پھانسی کا حکم بھی بدل جائے گا۔ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اس لیے حالات جو بگڑنے والے ہیں، یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ حالات بگڑے، لیکن اگر ولو بالفرض حالات بگڑتے ہیں اس وقت میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہمارے ساتھ میں آنے والے ہیں۔ ابھی 1000 نوجوان کرناٹک کے پولیس اسٹیشنوں میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی محنت نہیں کی دعا کے بارے میں، اپنا تعلق اللہ سے نہیں بنایا، وکیلوں کے اوپر میں ڈیپینڈ ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے اپنی بھی تو کچھ طاقت بناؤ بھائی، اپنی بھی تو کوئی طاقت بناؤ جس سے زمین ہلنے لگے، جس سے قلعے کی دیواریں ٹوٹنے لگیں، ایسی طاقت اپنے اندر میں بناؤ۔ اس کے لیے جو ہے یہ 3 دن کا جو ہے ہر سفر کی 6، 7 اور 8 یہ 3 دن جو ہے اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 3 دنوں میں 3 روزے رکھنا ہے 3 دن کے، اور 3 دن اعتکاف کرنا ہے، اور روزانہ 125 مرتبہ حزب البحر کا ہم کو جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ سنیچر کی شام سے یہاں پہ اعتکاف ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے طور پر آئیں اور اپنا جو ہے سارا انتظام کر کے آئیں۔ انشاءاللہ 3 دن جو ہے وہ یہاں پہ اعتکاف ہوگا، اور 3 دن جو ہے یہاں روزے ہوں گے، اور دعائے حزب البحر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ بہت زبردست دعا ہے، اس طاقت کو اپنے اندر میں حاصل کریں۔ ابھی تک لوگ نہیں بتاتے تھے، لیکن جو ہے اب بتا رہے ہیں، اس لیے کہ حالات آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اور ذیشان بھنڈاری صاحب نے جو ہے ایک میت کو لہنانے کا